बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर मुझे तो खुशी हो रही है, यकीनन आपको भी होगी कि सब कुछ एक्सपोज होने जा रहा है। वो जो नजरिया था, वो जो अवाम की खिदमत थी, वो जो कहा था कि अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होगा, जी हाँ, तमाम हकूक पहुंचाए जाएंगे, तालीम यकसा होगी, इन तमाम नजरियों का वो उंगली तोड़ देना, मरसू मरसू ये ना देसू, इन तमाम डायलॉग के ना बढ़ने का वक्त हो चुका। बढ़ तो ये बहुत पहले चुके थे, लेकिन एक्सपोज होने का वक्त हो चुका जी। आज खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी हाँ, खुद ऐलान कर रहे हैं कि मेरे पास वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। जी हाँ, मेरे और आसिफ अली जरदारी साहब के पास उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मेरे के साथ शेयर किया। वो उन्होंने कुछ पॉइंट शेयर किए, लेकिन ये नहीं बताते कि कुछ बगैर यूनिफॉर्म के लोग भी उनके पास साथ उस वक्त आए थे। और भाई, वो जिसकी बिना पर पूरी सियासत खड़ी की भी थी, है बड़ा मसला ना। नहीं मानेंगे तो सर वो केसेस खुल जाएंगे। क्या पापड़ वाला, क्या फलूदे वाला, फलाना तो फलाना तो फलाना, वो सब चीजें हैं। लेकिन बहरहाल, मरीम नवाज साहब ने कहा था पंजाब की तरफ किसी ने देखा तो उसकी उंगली तोड़ दोगी। अब जरा तोड़े। जी हाँ, बहुत ही मजेदार सूरत हाल आ गई। हाँ, अवाम के सामने आ गई। खैर, बहुत मैंने कहा पहले ही ऑलरेडी बहुत चीजें एक्सपोज हैं, लेकिन जब इस तरीके से हो तो मजा आता है। सर बिलावल साहब खुद आज शेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। यानी ये मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है। पीछे कौन है वो तो मुझे और आपको सबको पता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसको प्लेस किया। यानी मरियम नवाज साहबा की पूरी नॉडिंग इसके अंदर शामिल है। ऐसा ही है ना जी। जी हाँ, मुझसे मिलने आया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का कयाम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। अभी एक एक पॉइंट आपको सारा क्लियर करूंगा, इसका क्या मतलब है जी। मुजवजा आईनी तरमीम में एनएफसी में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा। जी हाँ, वो जो सूबों के पास इख्तियार आते हैं ना, वो खत्म। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात शामिल। आर्टिकल 243 अभी तफसील में बताता हूँ। आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी चीफ्स है ना, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवल, चीफ ऑफ एयर, वो सदर मुमलिकत करता था। उस इख्तियार को, उसमें तरमीम, मतलब अब किसके पास इख्तियार जाएगा? आर्मी चीफ कौन बनाएगा? एयर चीफ कौन बनाएगा? ज्वाइंट चीफ कौन बनाएगा? जी हाँ, अभी तफसील बताता हूँ उसके सामने। बड़ा मजेदार काम है सर, बिलावल साहब के मुंह से निकल रहा है। मजा आता है इस ट्वीट के साथ ही वो कहते मरसू मरसू 18वीं तरमीम ना देसू। मजा तो तब था ना, मगर नहीं साहब, आगे मामला बड़ा गंभीर है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। उन्हें कहा मुजवजा 27वीं यानी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी। वाह। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वापसी वफाक को होगी। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है, ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। आज क्यों नहीं बोला वैसे? जी हाँ, सदर साहब बताएंगे। बिलावल साहब, आपने मुस्तकबिल में अगर वजीर आजम बनना है, वो वही ऐसे ही जो सिस्टम है या किसी ओहदे पर रहना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है ना सर। अहम तरीन नुकात, कोई छोटी बात है आईनी अदालत का क्याम। जी हाँ, चीफ जस्टिस आईनी अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन का भी सरबराह होगा। अब इसकी तशरीह सुन लें। इस तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो आईनी अदालत का भी क्याम होगा, उसका भी चीफ होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी चीफ होगा, जुडिशल कमीशन का भी सरबराह होगा। यानी एक शख्स के पास सारी ताकत होगी। अब वो कौन होगा तो आपको पता है, उसको बाकायदा तौर पर पार्लियामान ने डिसाइड करना है। यानी चीफ जस्टिस भी सरकारी होगा, है तो अभी भी, लेकिन खुल के होगा, कानून की रूह से होगा। और सुने, आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर में जजेस की रजामंदी वाली शक ही खत्म कर दी। अभी तक पहले आर्टिकल 200 क्वेश्चन मार्क के साथ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब इस तमाम को मुस्तकिल तौर पर कानूनी शक देके, यानी 26वीं आईनी तरमीम, अब उसको जस्टिस, यानी अब 16वें 17वें नंबर का बंदा इस्लामाबाद में आकर चीफ जस्टिस रहेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। यानी वो जो 6-7 जजेस है परेशान किए, वो बलोचिस्तान लग सकते हैं, वो कोयटा लग सकते हैं, वो सॉरी लाहौर लग सकते हैं, वो पिशावर लग सकते हैं। उनकी मर्जी शामिल नहीं है, या इस्तीफा देंगे या लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस तरमीम। सबसे बड़ी बात सर, जिस पे मेरा जी हाँ दिमाग खटका, वो है बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की पोस्ट के मुताबिक हुकूमत ने कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का फैसला किया है।
یعنی صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. اس سے پہلے 243 کیا ہے وہ سن لیں جی. 243 the federal government shall have control and command of the armed forces without prejudice to the generally of the foregoing provision to supreme command of the armed forces vest in the president. جی پہلے پریزیڈنٹ کے پاس تھا, اب یہ کس کے پاس آئے گا؟ جس کے اندر کون کون شامل ہے؟ پریزیڈنٹ شیل سبجیکٹ ٹو لا ہیو پاور ٹو ریز اینڈ مینٹین دا ملٹری چیف, نیول چیف اینڈ ایئر فورس آف پاکستان اینڈ ریزروز آف سچ فورسز ٹو گرانٹ کمیشن ان سچ پروسیس. یعنی اس کا مطلب ہے جناب یہ جا رہی ہے, جب یہ جا رہی ہے نا سر تو پھر مزیدار چیز ہے جی, چیف آف آرمی اسٹاف, نیول اسٹاف, ایئر اسٹاف, تو یہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ اور بھی سنیں سر. اینڈ شیل آلسو ڈٹرمن دیئر سیلریز اینڈ الاؤنسز. اس میں تبدیلی کا مطلب ہے کس کے پاس جا رہی ہے؟ صدر کے پاس نہیں ہے. تو اچھا جو گمان کیا جا رہا ہے, میں ذرا گمان پہ بتا رہا ہوں, اس میں تو بتا رہا کہ وہ آئے گا تو پھر کیا اس کے اندر آئے گا. بہرحال بلاول صاحب نے کہا یہ شیئر ہوا ہے, تو اگر فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہی چلی جائے تو پھر سارا رولا ہی ختم. رولا وہیں سے شروع ہوا تھا نا, رولا وہیں سے شروع ہوا تھا نا عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ جنرل فیاض امیر صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے, یہی سب چیزیں تھیں نا, یہی کہا گیا تھا نا. عمران خان صاحب پہ ایک ایلیگیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتا ہے, اس کا 10 سال کا پلان تھا. تو 18ویں ترمیم کا مسودہ نون لیگ پیش کر رہی ہے آپ کے سامنے, 27ویں ترمیم کا, جس میں 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے. اب بتائیں, لگایا تو عمران خان صاحب پر الزام تھا, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو سمجھ آئی, یہ کہیں نہ کہیں سسٹم کی خواہش ہے, یہ عمران خان صاحب کی نہیں تھی. مگر جہاں اتنی الٹیاں کھائی ہیں یہاں بلاول صاحب یہ بھی کھائیں گے. یہی الزام تھا نا کہ عمران خان صاحب کا 10 سال کا پلان ہے, 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے, اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, کیونکہ جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ تھا. یہ چیز تھا. اور اب یہ ٹائمنگ چیک کریں, جیسی بار کونسل کے انتخاب ہوئے, پاکستان بار کونسل بھی ظاہری بات ہے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایسن بون گروپ کا ممبر بیٹھے گا, جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے گا. آپ یہ دیکھیں, جیسی بار کونسل کے انتخابات ہوئے 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا. میں نے آپ کو یہی بولا تھا 4 دن پہلے کہ انتخاب کے فوراً مسودہ آنا ہے. دیکھیے وہ اسی طرح مسودہ سامنے آیا ہے. یعنی آئینی عدالت کا قیام, ٹرانسفر ججز کے قانون, ہائی کورٹ ججز کے آرٹیکل 200 میں تبدیلی, سب اس کے اندر شامل ہے. اور ان سب کا تعلق بہار کے ساتھ ہے, جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے ساتھ ہے. اور جوڈیشل کمیشن ممبر پاکستان بار کا ممبر ہوگا. اٹارنی جنرل تو آلریڈی ان کے پاس ہے, وزیر قانون آلریڈی ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کی نمائندگی آلریڈی ان کے پاس ہے. اپوزیشن اس وقت پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے. سمجھ آ رہی؟ نوٹیفیکیشن جاری کیا نہیں. تو یہ ہے ان ممبرز کے حوالے سے جی. اور ساتھ ہی سر بڑی مزیدار ایک اور چیز ہے, الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ کا مقرر کر دی. NH66 وزیر آباد, N129 لاہور, PP 87 میاں والی میں ضمنی انتخاب 23 نومبر کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کیا. اب یہ تحفہ تو دینا ہی دینا ہے, ظاہری بات ہے. یہ جنوری کے مہینے سے یہ چیف الیکشن کمشنر, یہ تمام آئینی لحاظ سے تو آئینی ہے, لیکن ٹیکنیکلی یہ آن جاب نہیں ہے. جب بندہ سرکاری ملازم میں اس طریقے سے نہیں, اس کی مدت ملازمت ہی ختم ہو چکی ہے, تو پھر وہ کس کے مفادات کا خیال رکھے گا؟ تو جی ہاں, جس طرح بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہتا ہے جو آپ کی مرضی, الیکشن کمیشن نے یہی کہا تھا. پہلے کہا کہ 3 مہینے کا انتخاب کرو, اب کہا جب آپ کی مرضی, مارچ تک لے جائیں, اپریل تک لے جائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں فیلڈنگ بھی اس طریقے سے ظاہر ہے. اور سن لیں ہے نا, اور کیا ہے, اور آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس سامنے نہیں ہے. ہاں ہم آپ کے سامنے ریکارڈ ضرور پیش کر سکیں. یار دیکھیں انہی الزامات کے تحت انہوں نے رجیم چینج کر کے پاکستان کو جو بھاری نقصان کیا, کہ آج چینی 230 روپے کلو ہے. کچھ نہیں فرق, ایک ٹکے کا فرق نہیں. کو مجھے دکھا دیں 10-20 روپے کی کوئی انویسٹمنٹ آئی ہو, مجھے ضرور بتائیں, میں تسلیم کروں گا. مجھے ذرا بتائیں تو صحیح, باتوں کے علاوہ. جی ہاں, اور سن لیں, آڈیو لیکس میں اہم پیش رفت ہوئی جی. یہ کیس تھا جی, جسٹس بابر ستار صاحب کا سنگل بینچ ختم ہونے پر آڈیو لیک کیس جسٹس اعظم خان صاحب کی عدالت کو منتقل کیا. آڈیو لیکس کون سی تھی جی؟ وہ ایک نجم ثاقب صاحب کی تھی, ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی کسی سے بات ہو رہی تھی, اور بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو لیکس کے حوالے سے. تو وہ کیس جو تھا نا, بابر ستار صاحب کا بینچ ختم ہوا, وہ کیس جسٹس اعظم خان صاحب کل 4 نومبر کو آڈیو لیکس کی سماعت کریں گے. حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کیس کے خلاف حکم امتناع جاری کیا ہو, اس کے باوجود
ہائی کورٹ آڈیو لیکس میں کارروائی کر رہا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے روک دیا تھا۔ بابر ستار صاحب نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے نا مزے کی بات۔ جی ہاں، یہاں یہ اور مذاق سنیں سر، ابھی تک 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دیں۔ 23 اکتوبر سے اب تک آج 3 تاریخ ہوگی، تحریری حکم نامہ نہیں لے سکے جسٹس ڈوگر صاحب کا۔ شاید کوئی 100 200 500 ہزار لگا دیں تو بات سامنے آ جائے، اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ 10 روز بعد بھی تحریری حکم نامہ نہیں آ سکا، یار ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کیا سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ کرنا پڑے گا، سلائی سیانی ترمیم اسی طرح ہی۔ بلاول صاحب کو بہت کچھ کالا پڑ رہا ہے واپس، کہ بھائی 26ویں یعنی ترمیم کا ان کا کردار تھا، 27ویں یعنی ترمیم ان کو کرنی پڑنی ہے، حمایت نہیں کریں گے تو ان کے کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ اس میں پھنس گئے۔ بلاول صاحب خود ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں ہم پھنس گئے، اور اچھا خاصا پھنسے۔ اچھا، ادھر انصار عباسی صاحب نے آج پھر خبر دی، وہ کہتے ہیں جی نجی محفلوں میں پی ٹی آئی کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اور پارٹی کا سوشل میڈیا جب تک فوج کو ہدف بنانا بند نہیں کرے گا تب تک بامعنی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اپنا لہجہ نرم کر لے تو بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت ہے۔ فوجی قیادت پر عمران خان کی مسلسل تنقیدیں نہ صرف موجودہ گمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ وہ دوسری طرف پوزیشن یہ بتا رہے ہیں، خیر ہے بتاتے رہے، اس میں کیا عرض ہے۔ میرے پاس ایک وہ چیز تھی کہ ذیشان صاحب ہیں، جی ہاں، نئے سینیٹر ہیں، خرم ذیشان صاحب ابھی کے پی کے سے بنے۔ انہیں کہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ یہ سمجھے پورا پاکستان قید میں ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا پہلا ہدف عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، نئی کابینہ اور تمام نمائندوں کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ جرگے میں خطاب کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ محفل میں، تو اب یہ دیکھ لیں انہی جملوں نے پاکستان تحریک انصاف ایک نئی جان ڈالی ہے کے پی کے اندر۔ جی ہاں، پاور ٹاکس، پاور، اب انہیں پاور شو کرتی ہیں، اعلانات اچانک ہونے۔ میری اطلاعات کے مطابق تمام پیغامات سہیل آفریدی وغیرہ سب کو پہنچ چکے ہیں، سب کچھ پہنچ چکے ہیں۔ طاقتور کوئی پہنچا جائے جہاں سے پیغام آ رہے ہیں وہاں کیمرے بھی تو لگے ہوئے تھے نا، آڈیو شاڈیو پہنچ گئی ہوئی۔ تو یہ سب ہو رہا ہے نا ان آڈیوز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن نورین خان صاحبہ کو کیا بتایا ہوگا۔ جی ہاں، وہیں سے یہ بات کلیئر ہے، سب کو پتا ہے، ایون سہیل آفریدی کو بھی پتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل